ہے، 5 وقت میں 5 وقت کی عبادت ہے۔ اور ہمارے علماء، شیعہ علماء کا بھی سب کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں اپنے اپنے وقت میں انجام دی جائیں۔ صبح کی نماز صبح کے وقت، ظہر کی اذان نماز ظہر کے وقت، عصر کی عصر کے وقت، مغرب کی مغرب کے وقت، عشاء کی عشاء کے وقت۔ لیکن بیچ میں ایک سہولت بھی رکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کو اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو بھی اجازت ہے آپ کو، اور مغرب اور عشاء اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو یہ اجازت ہے۔ اہل سنت علماء اور اہل سنت لوگ وہ یہ کہتے ہیں اجازت نہیں ہے، اگر مجبوری ہو، سفر میں ہو، آندھی ہو، بارش ہو، خطرہ ہو، پھر ملا سکتے ہیں، معمولی دنوں میں نہیں ملا سکتے۔ لیکن علماء امامیہ مکتب اہل البیت میں یہ کہا گیا کہ نہ، اگر کوئی پریشانی نہ بھی ہو، بارش نہ بھی ہو، اگر کوئی خطرہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بالکل معمول کے ایام ہو، تو بھی آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو۔ ملا کے پڑھنا جائز ہے، نہ کہ ملا کے پڑھنا واجب ہے، جو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ سب سے لائق شاگرد زرارۃ ابن اعین، انہوں نے امام علیہ السلام سے یہی مسئلہ پوچھا کہ مولا بتائیے کہ یہ 2 نمازیں ظہر و عصر کی اور مغرب و عشاء کی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی کر سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ پڑھ سکتے ہو، لیکن دھیان رکھنا کہ عادت نہ بنا لینا، یہ نہ ہو کہ ساری عمر ملا کے ہی پڑھتے رہو۔ جب ضرورت پڑے، جب جی چاہے کبھی کبھار تو ملا لیا کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ روٹین بنا لو، آپ ساری عمر اسی طرح گزار دو کہ ملا کی پڑھنی ہے نا۔ ان کے اب الگ الگ اوقات ہیں۔ شیعہ کتابوں میں توضیح المسائل آپ کھول کے دیکھیں، وہاں لکھا ہوا ہے وقت، فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ یہ اوقات لکھے ہوئے ہیں آپ کی کتابوں میں، تمام مراجع تقلید کی کتابوں میں۔ تو جب اوقات الگ الگ لکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں 5 وقت کی 5 وقت میں ہونی چاہیے، لیکن ایک سہولت یہ ہے کہ ملا کے پڑھنا چاہو بغیر مجبوری کے تو بھی پڑھ سکتے ہو آپ۔ امام علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ پڑھ سکتے ہو، لیکن عادت نہ بنانا اس کو، لیکن ہم نے بنا لی۔ اب دوسرا فریق ہے، وہ ضرورت کے وقت بھی ملا کے نہیں پڑھتے، اور ہم ہمیشہ ملا کے پڑھتے ہیں، یعنی ایک طرح کی سمجھ لو ضد بھی تھوڑی سی بیچ میں آ جاتی ہے، جہاں فرقے ہوں، جہاں مسالک ہوں، تو پھر یہ ہمارے مسلک کی پہچان بن گئی، وہ ان کے مسلک کی پہچان بن گئی۔ ان کے مسلک کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ الگ پڑھنی ہے، ہمارے مسلک کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ اکٹھی پڑھنی ہے، جبکہ حکم دونوں کا ایک جیسا ہے۔ ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ آپ ملا کے پڑھ سکتے ہو، ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ باہر کے 5 وقت میں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔